سامعین، حاضرین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی سبل، ختم الرسل، مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں، چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، اور خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یک سر مٹا دیا تم نے،
شان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ اور تمہیں فلک کے ستارے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و زر نہ لال و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بھی اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو غوث پاک کی جب یہ شان ہے تو حسین اعظم کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ بغیر حسین کے چاہے کوئی کیا آ سکتا ہے ان کی محفل میں؟ حسین جن سے راضی ہیں وہ محفل میں آئے ہوئے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور جو حسین کی رضا کے متلاشی ہیں وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ حسین کی محبت پنہا کس میں ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسین کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں سبھی حضرات جو محفل نور پر آئے ہوئے ہیں۔ وقت کی بڑی قلت ہے، بس 2-3 دن باقی ہے اور سفر بڑا طویل ہے، بہت ساری گفتگو کرنی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی تھی کہ آپ نے اپنا نائب بنا کر کے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی سرزمین بھیجا تھا،
اور آپ نے کل سنا کہ کیا کیا معاملات کل کوفہ کی سرزمین میں کوفہ کی سرزمین میں پیش آئے امام مسلم کے ساتھ، امام مسلم کے دونوں بچوں کے ساتھ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں رونما ہوئی، آپ نے کل سماعت کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام مسلم کا خط پہنچا تو خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ بھائی جان، یہاں کے معاملات بڑے اچھے ہیں، حالات بڑے اچھے ہیں، لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، سب آپ کے ساتھ ہیں، پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، لہٰذا اب آپ تاخیر نہ کریں اور جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں۔ جب امام مسلم کا خط امام حسین کو مل گیا تو اب کوئی عذر باقی نہ رہا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں کی سرپرستی کے لیے اور کوفے والوں کو راہ راست پر لگانے کے لیے اور ان کی رہبری و رہنمائی کے لیے کوفہ جانا ضروری ہو گیا۔ یوں تو حضرت ابن عباس ہوں، حضرت ابن عمر ہوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہوں، یا جو بھی صحابہ اکرام ہوں، تمام کے تمام صحابہ نے کہا تھا اے ابن رسول اللہ، آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ کوفہ نہ جائیں، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ کوفہ نہ جائیں۔ مگر امام حسین نے کہا تھا کہ میں نے میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بکری ذبح ہوگی جو فتنے کا باعث ہوگی، تو وہ بکری میں نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو، فساد ہو مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یزید نے 30 آدمیوں کو حاجیوں کی شکل یعنی حاجیوں کے کپڑوں میں بھیس میں جو ہے مکہ مکرمہ بھیجا تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ کسی بھی طرح تم امام حسین کو قتل کر دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے وہاں سے نکل گئے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، اس لیے بھی نکل گئے کہ اگر وہاں رہتے تو خون ریزی ہوتی، کعبہ وہ پیارا مقدس شہر، مکہ مکرمہ وہ مقدس شہر، وہ حرمت والی جگہ، وہاں پر خون بہانا وہ بھی ابن رسول اللہ یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے روانہ ہو گئے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو اس وقت حج کا موسم چل رہا تھا، یعنی ذی الحج کی 3 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے اس وقت پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، ہے نا؟ کیونکہ حج کب ہوتا ہے؟ 8، 9، 10 تاریخ، ہے نا؟ حج کے 5 دن ہیں، انہی ایام میں حج ہوتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل رہے ہیں تو وہ کتنی تاریخ ہے؟ وہ 4 تاریخ ہے۔ کتنی تاریخ ہے؟ پوری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور امام حسین حج کے دنوں میں یعنی کچھ دن باقی ہیں، 2-4 دن باقی ہیں، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی حج کے موسم میں کم سے کم رک جاتے، حج کر لیتے۔ سوچنے والی بات ہے، آپ سے ہم سے کہیں زیادہ حج کی اہمیت امام حسین کو معلوم ہے۔ حج کے فضائل کیا ہیں؟ حج کی فضیلت کیا ہے؟ حج کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ آپ سے ہم سے کہیں زیادہ امام حسین کو معلوم تھا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ سنیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، 2 نہیں
بلکہ ایک حج فرض ادا کرنے کے بعد 25 حج نفلی آپ پیدل چل کر کیے. سبحان اللہ. کتنی حج؟ 25 نفلی حج، وہ بھی پیدل چل کر آپ نے کیا ہے. حج فرض ادا ہو گیا ہے، 25 نفلی حج کیے ہیں. اب اگر کوئی کہہ دے حج کے ایام میں کیوں نہیں رکے، تو نفلی حج تھا آپ کا. کون سا حج تھا؟ حج فرض آپ کا ادا ہو چکا تھا، لیکن کوفہ جا کر کے، کربلا جا کر کے دین اسلام کو بچانا یہ بہت بڑا فرض تھا. یہ اتنا بڑا فرض کہ وہاں جا کر کے گردن تو کٹی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گردن کو کٹایا تو ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے قبیلے والوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان تو کیا ہے، مگر اس کا سب سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوا ہے وہ امت مسلمہ کو حاصل ہوا ہے. وہ فائدہ کیا حاصل ہوا ہے؟ وہ فائدہ حاصل یہ ہوا ہے کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک سن 60-61 ہجری شروع ہو گیا تھا، محرم کا مہینہ شروع یعنی 61 ہجری، تو آج جو ہے 1445 ہجری چل رہی ہے نا. 1445 لگ بھگ جو ہے 1390 کے قریب 90 کے آس پاس اتنے 100 سال ہو گئے. 1390 کے آس اتنے 100 سال ہو گئے. اس وقت سے لے کر کے آج تک پوری امت مسلمہ اگر صحیح راستے پر چل رہی ہے تو یہ امام حسین کا کربلا کے میدان میں سر کٹانے کی بدولت ہے. تو حج آپ کا ہو چکا تھا، فرض ادا ہو چکا تھا. 25 حج آپ نے نفلی پیدل چل کر ادا کر چکے تھے. اب آپ کے سامنے جو سب سے بڑا معاملہ تھا، جو سب سے بڑی بات تھی، وہ بات یہ تھی کہ آپ کو امت مسلمہ کی رہنمائی اور رہبری کرنی ہے. کیونکہ خطوط جو آئے تھے کوفہ سے، وہ خطوط کیا تھے؟ اس میں یہی کہا گیا تھا اگر آپ نہیں آئیں گے یزید ہم پر ظلم کرے گا، ہم کو مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا، یا تو ہم مارے جائیں گے یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا، ہم گناہوں میں مبتلا رہیں گے، اور اگر آپ آ جاتے ہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر حق پر بیعت کر لیں گے اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، ہے نا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے سچویشن میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوفہ جانا ضروری ہو گیا. ایک فرض حج ہے اور ایک فرض دین اسلام کی آپ بیاری ہے. دین اسلام کی آپ بیاری صرف باتوں سے نہیں ہوتی. دین اسلام کا کام صرف باتوں سے نہیں ہوتا. دین اسلام کا کام کبھی اپنی ذات، اپنے فعل اور کبھی اپنے سر کو کٹانے سے ہوتا ہے. کبھی مال و متاع خرچ کرنے پر، کبھی اپنا وقت دینے پر، اور کبھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر. آپ ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر دور میں ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے قربانی پیش کی ہے، اور جب قربانی پیش کی ہے تو پھر اسلام میں نکھار پیدا ہوتا چلا گیا ہے. شاعر نے کہا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے. اس دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرتا ہے. اور ایک چیز اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی تھی بگاڑ کے حوالے سے. کس نے کیا مشورہ دیا تھا، کس نے کیا مشورہ دیا تھا، بہت ساری باتیں آئی تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے. کس پر تھے؟ حق پر تھے. اور جب حق پر تھے تو آپ نے کسی کی بات کو نہیں سنا، وہ کیا جس کا آپ کو کہنے کا حکم دیا گیا تھا، ہے نا. تو اگر ہم چاہیں کہ بھائی ہمارے درمیان بھی کوئی بگاڑ پیدا کرے، کچھ حالات ایسے لے کر کے آ جائے، تو ایسے عالم میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے.
سچ کدھر ہے، حق کدھر ہے، حق کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھلے ہی آپ کچھ دیر کے لیے آپ تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن جیت آپ کی ہوگی۔ اور جیت صرف دنیا میں نہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں کے مراحل بھی آپ کے آسانی کے ساتھ طے ہوتے نظر آئیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں بھی بہت ساری باتیں، وہ شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ حضور آپ نہ جائیں، کوفی جو ہے لایوفی ہے، اعتبار کے لائق نہیں، بے وفا لوگ ہیں نا۔ وہی شاعر نے کہا تھا بے وفائی میں 2 شہر بڑے مشہور ہیں، عرب میں کوفہ، ہند میں میسور ہیں، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ حضور بہت بے وفا لوگ ہیں، بے وفائی کریں گے، اور حضور ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہے، ان کی زبان، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین نے کہا تھا اللہ کی مرضی، مشیت ازدی اگر یہی ہے تو حسین اسی پر راضی ہے۔ آگے بڑھے، کچھ اور آگے چلے۔ ایک روایت میں یہ کہ عبداللہ بن مطیع سے پھر ملاقات ہوئی، اور آگے چلے، ایک مقام پر ایک کوفی کو آتا ہوا دیکھا، اس سے کوفہ کے حال کو معلوم کرنا چاہا۔ اس نے بھی یہی جملہ دہرایا کہ حضور کوفہ والوں کا حال یہ ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ فرماتے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارا مقدر ہیں، یعنی اللہ چاہتا ہے تو تکلیفیں آئیں گی، ورنہ تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس بن مسہر کو ایک خط دے کر کے روانہ کیا۔ کہاں روانہ کیا؟ کوفہ روانہ کیا، تاکہ کوفہ والوں کو معلوم ہو جائے کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ خط کا مضمون یہ تھا، اے اہل کوفہ سنو، تم نے خطوط لکھ لکھ کر مجھے بلائے، میں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، میرے بھائی مسلم بن عقیل کا خط آیا، ماشاءاللہ وہاں کے حالات اچھے ہیں، ایسا خط میں انہوں نے لکھ کر کے بھیجا، بس میں تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا ہوں اور کوفہ پہنچنے والا ہوں۔ اس طرح کا ایک خط لکھ کر کے حضرت قیس بن مسہر کو دے کر کے روانہ فرما دیا۔ حضرت قیس بن مسہر جو ہے آگے بڑھے، کچھ دور گئے تو کیا دیکھا کہ ایک پڑاؤ ڈلا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لشکر کا پڑاؤ ہے، لوگ بہت سارے موجود ہیں۔ آپ نے کسی سے معلومات کرنا چاہا کہ کون لوگ ہیں، تو کسی نے بتایا کہ یہ حسین بن نمیر ہیں اور ان کے ساتھ ان کی فوج ہے۔ ابن زیاد نے جگہ جگہ پر لوگوں کو چوکسی کے لیے بٹھا دیا ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کس راستے سے آ رہے ہیں۔ ایک بات اور سنیں، لڑائی جو ہوئی تھی وہ کوفہ میں نہیں ہوئی تھی، کوفہ شہر میں نہیں ہوئی تھی، کوفہ سے دور کربلا ایک جگہ ہے، ہاں لڑائی وہاں ہوئی ہے۔ ہم لوگ کیا کوفہ اور کربلا کو ایک ہی سمجھتے ہیں نا، کوفہ سے دور کربلا ایک جگہ ہے، وہاں پر لڑائی ہوئی ہے۔ کوفہ اگر امام حسین پہنچ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو جاتا۔ اگر ڈرنے والے لوگ تھے، غدار لوگ تھے، کوئی نہ کوئی وفادار بھی پیدا ہو جاتا۔ تو ابن زیاد نے یہ کیا کہ امام حسین کو کوفہ پہنچنے نہیں دیا۔ وہ آگے انشاءاللہ بتاؤں گا میں کس طریقے سے امام حسین کربلا پہنچے۔ حضرت قیس بن مسہر نے دیکھا کہ بھائی یہ حسین بن نمیر ہے، ان کے ساتھ لوگ ہیں، چوکسی کے لگا دیا گیا ہے،
آپ نے چاہا کہ میں آرام سے چپکے نکل جاؤں واپس امام حسین کے پاس، مگر حسین بن نمیر نے آپ کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے جو ہے حضرت قیس بن مسہر کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے قیس بن مسہر، ایک ہی شرط پر میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن تمہیں ممبر پر کھڑے ہو کر کے، جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر کے یزید کی جو ہے تعریف و توصیف کرنی ہے، اور امام حسین ان کے آل کو گالی دینا ہے۔ حضرت قیس بن مسہر نے کہا ٹھیک ہے، مان گئے، کہا ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن ہوا، جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ ممبر پر چڑھے، اور ممبر پر چڑھے تو آپ نے خطبہ دیا اور کہا اے لوگو سنو، یزید بڑا ظالم ہے، بدبخت ہے، اور حسین ہمارے سردار ہیں، حسین نواسہ رسول ہیں، اور سنو تمہاری بے غیرتی کی وجہ سے آج میں یہاں پر آیا ہوں، تمہیں چاہیے یہ کہ تم یزید کا ساتھ چھوڑو، حسین کے ساتھ آ جاؤ، اس لیے کہ جو حسین کی صحبت اور ساتھ میں رہے گا وہ دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کرے گا اور کامیاب ہوگا۔ جب حضرت قیس بن مسہر نے ایسا کہا تو ابن زیاد غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور جلاد سے کہا انہیں لے جاؤ اور لے جا کر کے اوپر سے گرا دو تاکہ اس کا سر پاش ہو جائے۔ حضرت قیس بن مسہر کو اوپر لے جا کر کے اوپر سے گرا دیا گیا، اور آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی وہاں گرا دیا، یہاں ان کو خبر نہیں، یہاں چل رہے ہیں وہاں خبر نہیں، ایسا دیکھیں ابھی ہمارے یہاں ہر گھر میں موبائل اینڈرائڈ، ذرا سا کہاں کچھ ہوتا معلوم کر لیتے ہیں۔ پہلے موبائل نہیں تھی، ہے نا، پہلے موبائل نہیں، پہلے یہ آلات نہیں تھے، پہلے جو ہے ایسی لائٹنگیں نہیں تھی، ایسے راستے بنے ہوئے نہیں تھے، اونچے ٹیلے پہاڑوں کے راستے، رات میں سفر کرنا تو قندیلیں وغیرہ لے کر کے سفر کرنے کا معاملہ رہتا تھا، ہے نا، اور جو بھی معاملہ ہوتا وہ خطوط کے ذریعے سے ہوتا یا قاصد کے ذریعے سے ہوتا تھا، کسی کو بھیجا جاتا۔ اب کوئی جا رہا ہے 2 دن 3 دن کا سفر، وہاں پہنچا، پھر وہاں سے سلام کا جواب لیا یا پھر جو خط ہے اس کا جواب لیا، پھر آتا ہے تو 3 دن 4 دن لگ جاتے ہیں، راستے میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی گھوڑا مر جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اتنی تکلیفیں، آدمی گھر سے نکلے تو منزل مقصود تک پہنچے، ایسا معاملہ جو ہے دل میں خوف، ایک ڈر کہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، ایسی نوبت آ جاتی تھی، حالات ایسے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سفر آگے طے کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ غالباً ایک منزل ہے، ایک مقام، جس کا نام جو ہے صراط بتایا گیا ہے، اور یا پھر ثعلبہ بتایا گیا ہے۔ تو اس مقام پر امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص جن کا نام حضرت زہیر بن قین بجلی جن کا نام تھا، وہ حج کر کے کوفہ جا رہے تھے، ان کا پڑاؤ لشکر کے ساتھ، مطلب اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ بھی تھے۔ امام حسین نے کسی کو بھیجا جا کر دیکھو کون ہے، جا کر معلوم کیا تو حضرت زہیر بن قین بجلی تھے۔ ان کو معلوم چلا کہ نواز رسول ہیں، تو ان کے چہرے پہ خوشی محسوس ہو گئی، پتہ نہیں انہیں کیا بات یاد آ گئی کہ چہرہ کھلکھلا اٹھا خوشی سے، اور فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے ساتھیوں میرا خیمہ لے جا کر کے امام حسین کے خیمے کے پاس لگا دو، اور اعلان کیا کہ جن کو جانا ہے وہ گھر کو جائے، اور جن کو شہادت سے سرفراز ہونا ہے وہ امام حسین کے ساتھ آ جائے۔ ایک چیز اور، وہ آج کا زمانہ نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسروں کے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، حسد اور بغض کے آگ میں جلتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا، لوگ نہ مرنے کو ڈرتے تھے نہ مارنے کو ڈرتے تھے، شہید ہونے کو ڈرتے نہیں تھے، بلکہ شہید ہونے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے، شہید ہونے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہید کے حوالے سے
ایسی خوشخبری دی ہے کہ ایک عام انسان بھی جب اس خوشخبری کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو دل مچل جاتا ہے کہ یہ جان تو جانی ہے، کبھی نہ کبھی جائے گی، لیکن اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو سمجھو کہ زندہ جاوید ہو گئے۔ تو حضرت زہیر بن قین بجلی نے کیا کہا کہ اے میرے ساتھیوں، جن کو شہادت سے سرفراز ہونا ہے، شہادت کا جام پینا ہے، وہ امام حسین کے ساتھ آ جائے، اور جن کو نہیں پینا ہے وہ اپنے اپنے گھر کو جائے۔ اپنی بیوی کو بلایا اور کہا میرے مال سے جتنا لینا ہے لے لو، اور اپنے باپ کے ہاں چلی جاؤ، اپنی ماں کے ہاں چلی جاؤ، اور سنو جتنا تمہیں مال و دولت چاہیے سب کا سب لے لو، اپنی ماں کے یہاں چلی جاؤ۔ ان کی بیوی محترمہ کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار، آج جب جنت کے ملنے کی باری آئی ہے، آج جب جنت میں جانے کی باری آئی ہے تو آپ تنہا جا رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دے رہے ہیں۔ اگر آپ امام حسین کی صحبت میں رہ کر کے شہادت سے سرفراز ہو رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیے، کم سے کم میں حضرت فاطمہ کی بیٹی اور آپ کی اولاد کی باندی بن کر کے اپنی زندگی گزار لوں گی، اور یہ سوچ لوں گی اگر ان کی صحبت میں رہ گئی تو مجھے بھی ان کے صدقے میں جنت مل جائے گی۔ حضرت زہیر بن قین بجلی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے امام حسین کے لشکروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے، سفر آگے بڑھے کہ ایک مقام پر حضرت حر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھا کہ چاروں طرف سے حر کے سپاہیوں نے آپ کو گھیر لیا، امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کون؟ کہا حضور میں حر ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ راستہ روکنے کے لیے یا اور کوئی مقصد؟ حر نے کہا کہ حضور مجھے ابن سعد نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو کوفہ کے دروازے تک پہنچا دوں۔ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں حضور، میں تو آپ کا محب ہوں، میرے دل میں آپ کے حوالے سے، آپ کے تعلق سے میری طرف سے تلوار نکلے یہ میں کبھی گوارا نہیں کروں گا، لیکن حضور میرے پاس صرف اتنا کام ہے کہ میں آپ کو لے کر کے کوفہ کے دروازے تک پہنچا دوں۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جاؤ اپنے لشکروں کے ساتھ نماز پڑھو، ہم اپنے لشکروں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور نے کہا کہ حضور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور آپ نواس رسول ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، الگ کیوں پڑھیں گے؟ سب مل کر کے امام حسین کی اتباع میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ ایک خطبہ دیتے ہیں، اور کیا پیارا خطبہ ہے، سبحان اللہ۔ اتمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ یہاں بھی دیا ہے، اور یہی خطبہ آپ نے جو ہے میدان کربلا میں بھی دیا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح کا خطبہ آپ نے میدان کربلا میں بھی دیا ہے۔ خطبہ دینے کا مقصد کیا ہوتا؟ خطبہ دینے کی وجہ کیا ہوتی؟ خطبہ دینے کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ اپنے تعلق سے بتا دیتے میں کون ہوں، مجھے پہچانو، تم جانتے ہو کہ میں نواس رسول ہوں، میں وہ ہوں جن کے تعلق سے آقا کریم نے فرمایا کہ جب میں حسین کو دیکھتا ہوں تو دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، میں وہ ہوں کہ جن کی ماں فاطمہ ہے، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کے تعلق سے میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ جب میری بیٹی فاطمہ کل پلسرات سے گزرے گی تو عرش سے ایک ندا آئے گی، اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچی کر لو کہ رسول کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں نواس رسول ہوں، کیا تم میرا خون بہاؤ گے؟ اگر تم نے میرا خون بہایا تو اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے رب کی بارگاہ میں؟ اس انداز سے آپ نے خطبہ دیا، اتمام حجت کیا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اور یہ اتمام حجت کس لیے؟ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے یا امام ہم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی شان کیا تھی، آپ کا مرتبہ کیا تھا، آپ کے فضائل کیا تھے،
آپ کون تھے؟ ہمیں خبر نہیں تھی، اگر خبر ہوتی تو ہم آپ سے لڑنے نہیں جاتے، آپ کو مارنے نہیں جاتے، ہمیں خبر نہیں تھی۔ امام حسین نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا اور بتا دیا کہ اے لوگو، اب میرا نسب و حسب جاننے کے بعد اب اگر تم میرا خون بہاتے ہو تو سوچو کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے کہا کہ حر، تمہاری طرف سے خطوط آئے ہیں، 1 2 نہیں 150 سے زیادہ خطوط آئے ہیں، اور ہر خطوط کا مضمون اتنا ہی رہا ہے، حضور آپ تشریف لائیں، حضور آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے۔ حر کہتے حضور مجھے پتا نہیں کہ آپ کو خطوط لکھ لکھ کر بلائے گئے ہیں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ امام حسین کہتے تم نہیں جانتے ہو، لیکن نام لے لے کر کہا وہ جو فلاں ہے وہ تو جانتا ہے، اس کے بھی خطوط آئے ہیں، وہ جو فلاں ہے وہ تو جانتا ہے، اس کے بھی خط آئے ہیں۔ جن جن کے خط آئے تھے شرمندگی کے ساتھ اپنی نظروں کو نیچے کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ امام حسین آئے نہیں ہیں، امام حسین بلائے گئے ہیں۔ رات کے سناٹے میں حضرت حر امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کے تعلق سے میرے دل میں بڑی محبت ہے، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، حضور میری تلوار آپ کے لیے نیام سے نکلے یہ ہو نہیں سکتا، ایسا کرے کہ آپ رات کی تنہائی میں جب سب لوگ سو جائیں یہاں سے کہیں چلے جائیں، اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا رات کی تنہائی میں کہاں چلے گئے مجھے خبر نہیں، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حر کو دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہتر جزا عطا فرمائے۔ رات ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلتے ہیں، ساری رات چلتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو پھر وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے رات کو نکلے تھے۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں 1 رات نہیں 2 رات نہیں بلکہ 7 راتیں متواتر امام حسین چلتے ہیں، مگر جب صبح ہوتی ہے تو پھر وہیں کھڑے رہتے ہیں جہاں سے رات کو چلے تھے۔ اللہ کی مصلحت کچھ اور تھی، مرضی مولا کچھ اور تھی۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے حضرت حر نے کہا حضور آپ چلے جائیں رات کو، میں ان سب کو دیکھ لوں گا، میری جان چلی جائے گوارا ہے، آپ پر آنچ آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ امام حسین چلتے ہیں، رات بھر چلتے ہیں، چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جس مقام کو کھودا جائے تو وہاں سے خون نکلتا ہے، اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ پیڑوں کی ٹہنی کو توڑا جائے تو اس سے خون نکلتا ہے۔ آپ نے کسی پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کہا اس کا کوئی اور دوسرا نام ہوگا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں اسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، امام عالی مقام نے کہا اپنے گھوڑوں کو روک دو، اونٹوں کو روک دو اور اپنے جو ہے سواریوں سے نیچے اتر جاؤ، اس لیے کہ یہ وہی مقام ہے جس مقام کے حوالے سے میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اور میرے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا۔ امام حسین کہتے ہیں یہاں پر ہمارے لاشیں تڑپیں گے، یہاں پر ہمارا خون بہے گا، یہاں پر ہمارے جو ہے نوجوانوں کی لاشیں رہیں گی۔ الغرض یہ کہ ایک ایک چیز کا پتہ امام حسین دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ 2-3 دن پہلے ہی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، فلاں جگہ پر میرا لاشا ہوگا، فلاں جگہ پر علی اکبر کا لاشا ہوگا، فلاں جگہ پر جو عباس علمبردار کا لاشا ہوگا۔ القصہ مختصر یہ کہ جس طریقے سے بدر کے مقام پر امام الانبیاء نے کہا تھا کل یہاں پر جو ہے ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں پر مصطفیٰ کریم نے نشان لگائے تھے جنگ کے بعد دیکھا گیا اسی نشان پر ابو جہل کی لاش تھی، عتبہ کی لاش تھی، شیبہ کی لاش تھی۔ امام الانبیاء نے بدر کے مقام پر کہا تھا اور امام الانبیاء کے نواسے سید الشہداء نے کربلا کے مقام پر کہا تھا کہ 10 محرم کو یہاں پر میرا لاشا ہوگا، یہاں علی اکبر کا لاشا ہوگا، یہاں اون محمد خاک و خون میں گلتا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اپنے سواریوں سے اتر جاؤ، آ جاؤ نیچے ٹینٹ لگا دو، خیمے لگا دو، اس لیے کہ اب
اب ہمیں یہاں سے آگے کہیں اور نہیں جانا ہے، ہم اپنے منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد ابن سعد سے کہتا ہے، اے ابن سعد 4000 کی فوج لے اور لے کر کے کربلا چلا جا، لے کر کربلا پہنچ، اور خبردار امام عالی مقام کو، امام حسین کو کوفہ نہ پہنچنے دینا، بلکہ ان کا راستہ اس انداز سے موڑنا کہ وہ کربلا جانے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کربلا نہیں گئے تھے، امام حسین کی منزل کوفہ تھی، اس لیے خطوط کربلا سے نہیں، خطوط کوفہ سے آئے تھے، بلاوا کوفہ سے آیا تھا اور جانا کوفہ تھا، مگر سازشیں ایسی رچی گئی کہ کوفہ نہ جا کر کے امام حسین کو کربلا جانا پڑا۔ مشیت الہی بھی کچھ اور ہے، اللہ کی مشیت بھی کچھ اور تھی، کوفہ نہ جا کر کے امام حسین کربلا جانا تھا۔ اور کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ خبر پہلے ہی مشہور ہو چکی ہے، کہیں خبر امام الانبیاء دے رہے ہیں تو کبھی خبر علی مرتضیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کربلا کی سرزمین پر اترتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 یا 3 محرم کو آپ جو ہے کربلا کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ 3 محرم کو غالباً آپ 3 یا 2 محرم کو آپ کربلا کے میدان پر اپنے لشکروں کے ساتھ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب لشکر خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد ابن سعد سے کہتا ہے، اپنے لشکروں کو لے کر کے جاؤ اور امام حسین سے کہو کہ وہ میری بیعت کریں اور امیر المومنین یزید کی بیعت کریں، اور اگر نہ کرے تو انہیں قتل کر دو، جنگ کا اعلان کر دو۔ ابن سعد جو ہے وہ صحابی کا بیٹا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا عالم یہ تھا کہ جنہوں نے اپنے گھوڑے کو دریا میں دوڑایا ہے تو پانی بھی راستہ دینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا بیٹا ابن سعد ہے۔ ایک طرف باپ ہے جو صحابی رسول ہے، اور ایک طرف بیٹا ہے جو رسول کے نواسے کے جو ہے جان کے دشمن بنے پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کس سے کیا کام لیتا ہے، اس کی مرضی بھی کیا ہے کیا جانے۔ کوئی باپ نیک ہے تو اولاد ایسا بزدل پیدا ہوتا ہے، کبھی اولاد ایسی ہو تو باپ نیک ہوتا ہے، کبھی اولاد جو ہے نیک ہو تو باپ ظالم ہوتا ہے۔ القصہ مختصر یہ، رب کی مرضی مصلحت ہے، اللہ کس سے کیا کام لے لے وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، ابن سعد جو ہے 4000 کے لشکر کو لے کر کے کربلا پہنچا، امام حسین سے کہا کہ آپ بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں اور چلے چلے ابن زیاد کے پاس ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں۔ امام حسین نے کہا تھا یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی فاسق کے فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا، ہمیں سر کٹانا گوارا ہے لیکن دین محمدی کے دھجیاں اڑانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ حق پر چلنے والے لوگ تھے جو دین اسلام کے لیے گردن کٹا رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ دین اسلام کے نام پر ہم نے تفرقہ پیدا کر دیا ہے، ہم نے فرقے پیدا کر دیے ہیں، ہم نے بٹوارے پیدا کر دیے ہیں۔ ایسا بٹوارہ سنیوں میں آج الگ الگ بٹوارے، وہابیوں کو تو چھوڑ دو، تبلیغیوں کو تو چھوڑ دو، یہ تو کہیں کے نہیں ہیں، ان کو تو مسلمان بھی نہیں کہا گیا ہے، ان کی بات تو چھوڑو، ہم سنیوں کی بات کرتے ہیں۔ سنیوں میں بھی آج ایسے معاملات، کوئی اشرفی ہے تو رضوی سے نہیں مل پا رہا ہے، کوئی نوری ہے تو رضوی سے نہیں مل پا رہا ہے، کوئی سہروردی ہے تو نقشبندی سے جلا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ہر سلسلہ جو سرکار تک پہنچے اس سلسلے سے جڑنا چاہیے، اور ہر سلسلہ میرے غوث کا سلسلہ ہے، سبحان اللہ۔ ہر سلسلے پر فیضان میرے غوث پاک کا فیضان ہے۔ میں نے سعید پورہ کی سرزمین پر آج 2-3 سال سے جو ہے میں 11ویں شریف میں 11 دن تقریر کرتا ہوں، 12ویں شریف میں 12 دن تقریر کرتا ہوں۔ 11ویں شریف میں جب 11 دن تقریر کیا میں نے تو شاید پچھلے سال یا اس سے پہلے سال جو ہے میں نے نسبت قادریہ کا فیضان اس موضوع پر میں نے گفتگو کی، اور میں نے بتایا کہ غوث پاک کا فیضان ہر سلسلے پر ہے، ہر سلسلہ میرے غوث سے جڑا ہوا ہے۔ جو سلسلہ میرے غوث سے نہ جڑے
وہ صحیح سالم نہیں ہے۔ اب پتہ یہ چلا سہروردی بھی ہے تو غوث کی نسبت وہاں بھی قائم ہے، نقشبندی بھی ہے تو غوث کا فیضان وہاں بھی جاری ہے، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، ہر سلسلے پر میرے غوث کا فیضان ہے اور ہر سلسلہ میرے غوث سے جڑا ہوا ہے۔ تو جو سلسلہ غوث سے جڑے وہ ہمارا ہے، انہیں سینے سے لگایا جائے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے، سلسلوں کو بھی جانے دیجئے، آج تو ہمارے گاؤں میں بٹوارے ہیں، گاؤں کو جانے دیجئے، آج تو ہمارے محلے میں بٹوارے ہیں۔ آج حال یہ ہو گیا، ایک فریق کچھ الگ کہتا ہے، دوسرا فریق کچھ الگ کہتا ہے، ان کا معاملہ ہے تو ہم نہیں، ہمارے معاملے ہیں تو یہ نہیں، ان کے معاملات ہیں تو وہ نہیں، ان کے معاملات ہیں تو یہ نہیں۔ یہ اتنی بڑی ناہنجاری والی بات ہے، یہ اتنی بڑی کم بختی والی بات ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو دین میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، جو دین میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے کہا تھا ایک دین ایک اسلام ہے اور سب اسلام سے جڑنے والے لوگ ہیں۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد محمد عربی کی ذات ہے۔ لہذا اے نوجوانوں، ادھر ادھر بھٹکو گے تمہاری زندگیاں برباد ہو جائے گی، تم گستاخ رسول کہلاؤ گے، تم گستاخ صحابہ کہلاؤ گے، تم گستاخ اولیاء کہلاؤ گے۔ محمد عربی کے دامن سے جڑ جاؤ گے، دل بھی پاک و صاف ہو جائے گا اور آخرت بھی بہتر و تابناک ہوتی نظر آئے گی۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا محمد عربی کی ذات سے جڑو، ان کے کہے پر چلو، میرے مصطفیٰ کریم کے فرمان کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کریم کے فرمان کیا ہیں، اللہ اکبر، ان کے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ اکبر، کیا کیا قربانیاں مصطفیٰ کریم نے پیش کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے پیش کی ہے۔ ان قربانیوں کو یاد کرو اور یاد کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ ان جیسے ناہنجاروں کے چکر میں نہ پڑو جو تمہیں آپس میں بٹواروں میں ڈال دے، جو تمہیں آپس میں دشمنی میں مبتلا کر دے۔ ایسے شخصوں کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ تمہاری آخرت برباد ہوتی نظر آئے گی، ورنہ تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ کسی نے کہا تھا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تم دنیا کے ہو سکتے ہو نہ تم دین کے ہو پاؤ گے۔ آپ جانتے میں نے کہا سعد بن ابی وقاص وقت کا جو ہے جلیل قدر صحابی ہے، سبحان اللہ، مگر بیٹا اپنی انا کے بنا پر، غرور کے بنا پر، لالچ کے بنا پر، حرص و طمع کے بنا پر ایسا ہو گیا کہ امام حسین سے لڑنے کے لیے کربلا پہنچ گیا۔ باپ جو ہے رسول کی صحبت میں رہ کر کے کفاروں سے لڑتا رہا اور بیٹا جو ہے کسی غیر کی صحبت میں رہ کر کے جو ہے نبی کے نواسوں سے لڑتا رہا۔ یہ وقت وقت کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کا میل ہے، یہ دل کا بغض ہے، یہ دل کا کینہ ہے، یہ دل کے اندر حسد ہے جو تمہیں اسلام سے دور کرتی نظر آ رہی ہے، جو تمہیں اللہ اس کے رسول کے دہلیز سے تمہیں دور کرتی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا اے قوم کے غیور مسلمانوں، اپنے آپسی اختلافات کو دور کرو، شیر و شکم ہو کر کے رہو، بالکل مل جل کر کے رہو۔ اگر تم متحد ہو گے، شاعر نے کہا متحد ہو گے تو کہلاؤ گے غازی اور منتشر ہو گے تو فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ اگر تم متحد رہے تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، تم متحد رہے کوئی دین اسلام پر آنچ نہیں آ سکتی، تم متحد رہے کوئی تمہیں ستا نہیں سکتا، اور تم منتشر ہو گئے تو سمجھو کہ تمہاری تباہی کے دن آ چکے ہیں، تمہاری بربادی کے دن آ چکے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلم قوم ستائی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے سینوں میں خرافاتیں آ گئی ہے، ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے حسد پیدا ہو چکی ہے، بغض و عناد نے ہمارے سینوں کو گھیر رکھا ہے۔ اے کاش کہ ہم اپنے دل کو صاف کرتے، اے کاش کہ ہم اپنے دل کو پاک کرتے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہوتے ہیں آپس میں لڑانے والے، یہ دو چار ہوتے ہیں، وہ دو چار ہوتے ہیں۔ آپ جانتے تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم چلے گا، سرکار کے زمانے میں بھی تھا ابی بن خلف، عثمان غنی کے زمانے میں بھی تھا مروان بن حکم، ہاں علی مرتضیٰ کے زمانے میں بھی رہا، امام حسن کے زمانے میں بھی رہا۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ پرور رہا جس کی وجہ سے قوم مسلم تباہی کے دہانے پر گئی ہے۔
آج بھی تمہارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو انا کے بنا پر تمہیں اسلام سے، شریعت سے دور کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ قوم مسلم کبھی بھی اپنے اندر غرور، تکبر پیدا نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، امن والا مذہب ہے، امن کی سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا اے میرے دوستو، ان تمام تر خرافات کو بالائے طاق رکھو اور مل جل کر کے زندگی گزارو، اسی میں آپ کی، ہماری، ہم سب کی بھلائی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، بات بڑی لمبی چلی جا رہی ہے اور وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی مگر وہی اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ حضرت زہیر بن قین بجلی سرکار امام علی مقام کے ساتھ ہو گئے، سب مل کر کربلا پہنچ رہے ہیں۔ کربلا پہنچے، خیمے لگا دیے گئے ہیں۔ ابن سعد کربلا پہنچا اور اب حال یہ ہے، ابن سعد نے جملہ کہا تھا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ حسین اعظم اور آپ کے اقربا اور آپ کے ساتھیوں پر جس نے سب سے پہلا تیر چلایا وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حالات تو یہ کہ 7 محرم ہی سے حسین کے چاہنے والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم ہی سے پانی بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ ہاشمی شیر ہیں، اس لیے کہ علی مرتضیٰ نے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ کون ہیں۔ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا تھا، جس دروازے کو 40 افراد مل کر اٹھا نہ سکے، ایک ہاتھ سے اکھاڑ کا علی مرتضیٰ نے پھینکا ہے۔ اور انہی کی اولاد آج کربلا میں ہے۔ تو باپ کا خون بیٹے منتقل ہوا ہے۔ باپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے، آج وہ بیٹا آیا ہے کہ جس کو کی تربیت آقا کریم نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے سینے پر چڑھا کر کے، کھڑا کر کے مصطفیٰ کریم نے جن کی تربیت فرمائی ہے، ان کی کیا شانیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا کہ ایک کام کرو، پہلے ہی پانی بند کر دو۔ 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا، مسجدیں خالی ہیں، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، بڑے پیاس میں مبتلا ہیں۔ ہمارے یہاں ایک دن نل اگر نہیں آئے، ہانڈا خالی ہو جائے، ہانڈا بولتے ہیں، ہانڈا خالی ہو جائے تو آدمی جس کنویں سے پانی گدلا نکلتا ہے اس کو ہی پینے کو تیار ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کنویں کا پانی آئرن والا ہے، میں نہیں پیتا، گھر میں پانی 2 دن نہیں آئے اب پی لیتا ہے نہیں؟ کیوں بھائی؟ جان بچی تو لاکھوں پائے، جان بچانا ہے نا۔ ایک دن پانی نہ آئے اور پانی نہ پیئے تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ 3 دن سے پانی بند ہے۔ کتنے دنوں سے؟ 3 دنوں سے۔ یہی کہہ رہا ہوں بار بار میں، یہ واقعات بتانے کی صرف نہیں ہے، سوچنے کے ہیں۔ جو قربانیاں انہوں نے پیش کی ہے، اگر وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا، یا آج بھی اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور کوئی ہمیں نظر بند کر دے، قید کر دے، پانی بند کر دے، بتاؤ کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمارے بچے اگر ہمارے سامنے تڑپے، پاؤں جو ہے پھیلائے، ہاتھ مارے، پاؤں مارے، تڑپے، بلکے، روئے،
تو سوچو کہ ہمارا کیا حال ہوگا، جگر ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، دل پاش پاش ہوگا، اس لیے کہ کچھ بھی ہے وہ میرا بیٹا ہے، لال ہے میرا، نافرمان بھی اگر ہوگا تو میرا بیٹا ہے۔ امام عالی مقام کے سامنے بیٹے تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے، سکینہ سکینہ تڑپ رہی ہے پانی کے لیے، چھوٹے بچے ہیں تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے۔ بات کتنی ہے، بات کتنی ہے، حسین ہاتھ دے دو، بات کتنی ہے حسین؟ آپ جانتے ہیں اگر کسی ایسی جگہ آپ پہنچ جائیں کہ جہاں حرام چیز کے علاوہ کوئی حلال چیز نہ ہو تو حرام چیز اتنی کھانے کا حکم ہے، اجازت ہے، جتنے سے آپ کی جان بچ جائے۔ ارے فرمایا تو یہاں تک گیا ہے اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں اور جھوٹ بولنے سے آپ بچ جائیں تو شریعت کہتی جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لو کہ جان بچانا فرض ہے۔ امام حسین اگر ہیلا اختیار کر کے چند لمحوں کے ہاتھ دے دے تو کیا ہو جاتا، مگر واہ امام، آپ کی عظمتوں کو سلام، کیا قربانیاں دی ہے ہمارے لیے۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم باہر عیاشی کر رہے ہیں، اڈے بازی کر رہے ہیں، ہم ننگی فوٹوز اور تصویریں ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم، مگر امام حسین کی محفل میں آنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے غرور نے ہمیں زمین کے اندر دھسا دیا ہے، اور وہ لوگ کربلا کی سرزمین پر بھوکے پیاسے رہ کر کے ہماری خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ جس قوم کے پاس اپنے اس عظیم محسن کی یاد کرنے کا وقت نہ ہو، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگی، وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگی۔ وہ عظیم محسن جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر کے دین کو سینچا ہے، دین کی آپ بیاری کی ہے، 3 دن سے اپنے بچوں کو پیاسا رکھا مگر ہاتھ نہیں دیا، کس کی خاطر؟ آپ کی خاطر کہ دین صحیح سلامتی کے ساتھ آپ تک، ہم تک پہنچ جائے۔ اور آج ہم ناسور بن کر کے اسی دین کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ہماری ڈینگیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم دین کے کچھ بھی کریں گے۔ جس قوم کے پاس اپنے محسن کو یاد کرنے کا وقت نہ ہو، جو قوم ایسی محفلوں کو چھوڑ کر کے باتوں میں مصروف ہو، عیاشیاں کرے، موبائل دیکھے، غلط فوٹوز دیکھے، وہ قوم کبھی بھی حسین کا چاہنے والا، حسین کا ماننے والا، حسین سے محبت کرنے والی قوم نہیں ہو سکتی۔ یہ کھلی بات ہے، نہیں ہو سکتے میرے دوست۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے یہ۔ اور تم ہم کو دھوکہ دے سکتے ہو، ہم کو جھٹلا سکتے ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو یہی ساری چیزیں کھل کر تمہارے نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی۔ حسین اعظم اپنا کنبہ کٹا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں اپنی جانیں، اور ہمارے پاس دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہیں۔ آج ہم دیکھیں ڈھول بجا کے ہم امام حسین کی وہ 10ویں عاشوراء منا رہے ہیں، ہے نا، ڈھول تاشے ڈی جے باجے بجا کر کے، ناچ کر کے۔ یہ ایسے قوم ہے، ان کو ناچنے کا اتنا شوق ہے، ارے ناچنے کا اتنا ہی شوق ہے تو طوائف کے اڈے پہ چلا جا، کم سے کم دین بدنام تو نہیں ہوگا تمہاری وجہ سے۔ اتنا ہی ناچنے کا شوق ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں ناچنے کے لیے پیدا کیا ہے تو طوائف کے اڈوں میں جا ناچ، کچھ پیسے مل جائیں گے، تمہارا گھر بار چل جائے گا، مگر کم سے کم دین تو برباد نہیں ہوگا، بدنام نہیں ہوگا۔ کم سے کم لوگ تو یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو یہ دین اسلام جڑنے والے، ان کا محسن اپنی جان قربان کر رہا ہے اور یہ ڈھولوں ڈیجو تاشوں پہ ناچ رہے۔ کم سے کم آج دیکھیں، آپ فیس بک اٹھا کر کے دیکھیں، آپ واٹس ایپ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ آج وہاں بڑے لوگ، تبلیغی لوگ، کہیں ڈی جے ڈھول بجا، ویڈیو فوراً دیکھو بھائی ہمارے مسلمان لوگ کیسے کر رہے ہیں۔ ان کو بس وہی سب چاہیے بھی،
ہماری قوم کر بھی رہی ہے، ان کو چاہیے بھی، اب وہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے، وہ ڈال رہے ہیں. اب پھر دوسرے سیدھے سادے لوگ ہیں صحیح بول رہے ہیں بھائی یہ ہمارے لوگ بہت خراب کر رہے ہیں، دھیرے 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 وہابیوں میں جا رہے ہیں. صحیح بول رہا ہوں نا؟ ہاں، جب ہم غلط کریں گے تو جو اس غلطی کو پہچان کے اس سے بچ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے لوگ اس طرف جائیں گے. تو تھوڑی سی کمظرفی کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کو تباہ کر دے، برباد کر دے رہے ہیں. لہذا وقت کو سمجھیے، حالات کو سمجھیے. زندگی آپ کی 50 سال کی نہیں ہے، 60 سال کی، 100 سال کی نہیں ہے، چند ساعتوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے، چند سیکنڈ کی ہے. کیا پتا میں تقریر کر رہا ہوں یہاں سے اٹھ پاؤں نہ اٹھ پاؤں، یہیں میری روح قبض ہو جائے. اب یہ ہو سکتا ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اپنے قاری اللہ کی ویڈیو تو دیکھی ہوں گی. ہاں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اتنا کہا اور وہیں آپ کی روح جو ہے نکل گئی، انتقال کر گئے. اسٹیج پہ اتنا بولتے بولتے آپ انتقال کر گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روح کب نکل جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا پتا کیا ہو جائے. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ ابھی میں جوان ہوں، میں ابھی 40 سال اور نکال لوں گا، ایسا نہیں ہے. آپ سے بڑے بڑے کڑیل لوگ چلے گئے، کڑیل بھی اور اڑیل بھی ہے نا، دونوں چلے گئے، پتہ نہیں چلا. اس لیے میرے دوست، جو زندگی ملی ہے نا ابھی، اس کو غنیمت سمجھیے، اس کو غنیمت جانیے اور آگے کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. حسین پاک سے محبت ہے تو وہ کام کرو جو حسین پاک نے کرنے کے لیے کہا ہے. جو حسین پاک نے آپ کو دیا ہے ان چیزوں پہ عمل کرو. حسین پاک نے ڈھول تاشے کے نہیں کہا تھا، حسین پاک نے بے پردہ رہنے کے لیے عورتوں کو نہیں کہا تھا. آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب سے کہہ رہے ہیں، اے میری بہن زینب، خبردار میرے انتقال کے بعد ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، بال نہ کھولنا، یہ ہمارے گھروں والوں کا شیوا نہیں ہے. اور آج ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جائے، دیکھیں آپ عورتوں کا حال. انتقال تو چھوڑ دیجیے بھائی، وہ تو غم کا ماحول رہتا ہے، ہر ماحول میں دیکھ لیں آپ عورتوں کا حال کہ بے پردگی کی کیا عالم ہے. اب میں صرف یہاں کے نہیں بول رہا ہوں، ہمارے طرف بھی ہر طرف کا وہی حال ہے بھائی. ابھی کیا ہوتا ہے، انتقال کر گیا کوئی آدمی، وہ آتا ہے جلگاؤں، آتی ہے جلگاؤں دیکھنے کے لیے. کون ہے؟ میرے پھپھا کے، خالو کے، تایا کے بیٹے کے بہنی ہے. وہ نامحرم ہے مگر وہ دیکھنے آ رہی، چہرہ دیکھے گی، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. وہ چہرہ دیکھے گی. اور ہمارے یہاں مردوں کا وہی حال ہے، وہ کوئی انتقال کر گئی ہوں گی، یہ کتنے دور کا رہے گا، آئے گا ضرور دیکھنے کے لیے، وہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں تمہارے گھر کا فرد انتقال کر گیا تو میں دیکھنے آیا ہوں، ہے نا. تو جو چیز کرنی چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، جو چیز نہیں کرنی چاہیے انہیں پہ آج ہمارا زور ہے. نوافل پہ ہمارے زور ہے، مستحبات پہ ہمارے زور ہے، فرائض سے ہم دور ہیں، واجبات سے ہم دور ہیں، سنتوں سے ہم دور ہیں. سنتوں سے ہم دور ہیں، فرائض سے ہم کو سے دور ہیں. میں نے کل کہا تھا، بار بار بولنا پڑا. واجبات سے دور ہیں مگر مستحبات پہ اتنا زور ہے. اگر کوئی کہہ دے مولوی صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مولوی صاحب تبلیغی ہو گیا، یہ وہابڑوں کے ساتھ گھبرا، اس کو ہٹاؤ. سنی و ٹنٹن والے کو لاؤ جو ڈائریکٹ کہے کہ نہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے، ہے نہیں. مطلب تم کرو غلط، ہم بتائیں تو ہم غلط. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. آج ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے. لہذا میرے دوستو، فرائض کے تعلق سے آپ سے پوچھ ہوگی. کیا ہوگی؟ فرائض و واجبات کے تعلق سے آپ سے پوچھ ہوگی، مستحبات کے تعلق سے آپ سے پوچھ نہیں ہوں گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جن کے تعلق سے میں اگزام دینا ہے انہی سوالوں کو حل کیجئے. جو سوال غیر ضروری ہیں ان میں لگ جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں یہ نہیں کہتا کہ نوافل یا مستحب وہ غیر ضروری ہیں، غیر ضروری نہیں ہے. کرے تو بہتر ہے، کرے تو ثواب ملے گا، اچھا ہے، لیکن اس کے تعلق سے پوچھ نہیں ہوگی. پوچھ کن کے تعلق سے ہوگی؟ جو فرض و واجب ہے.
لہٰذا ان پر زیادہ زور دیجئے، نماز پر زیادہ زور دیجئے۔ کہا گیا روز محشر کے جاگداز بود اولی ای پرشش نماز بود۔ پہلے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا فاتحہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، چادر چڑھایا تھا کہ نہیں چڑھایا تھا، سبیلہ لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی، سب سے پہلے پوچھا گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ باتیں کڑوی ہے، ہاں ہمارے سننے کے لیے باتیں کڑوی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تقریر ایسی ہونا جوش چلے آنا تم کو، ایک حدیث ایسی حضرت بیان کر دے جس پہ ہم سب جنت میں چلے آئیں، بس کافی ہو گیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہمارا۔ حدیثیں ہیں، فضیلت والی حدیثیں ہیں، مگر کن کے لیے؟ جو تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے ان کے لیے۔ ہاں تم خالی سوچو گے کہ میں بے نمازی ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ دے رہا ہوں اور بس ایک حدیث پہ عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو بابا مشکل ہے۔ ہاں گاڑی موٹر سائیکل بھی کم سے کم 2 پہیے کی ہے، نہیں کتنے پہیے کی ہے؟ ہاں ایک پہیے والی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کب سمجھیں گے آپ اور ہم؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ہاں پہلے کہا کہ قسم ہے زمانے، اللہ زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور پھر کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان کہاں ہے؟ نقصان میں، خسارے میں ہے۔ مگر کون لوگ بچے ہوئے ہیں خسارے سے؟ تو کہا الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ ہاں پہلے ایمان کیا لے کر کے آؤ؟ ایمان لے کر کے آؤ، ہے نا؟ ایمان لے کر کے آؤ۔ پہلے ایمان لائے تو گاڑی کا ایک چکہ ہو گیا، چھوٹے بچے ٹائر لے کے چلتے رہے سے بچپن میں چلاتے نا، شوق رہتا کہ نہیں رہتا؟ ایک چکا لے کے ٹر مارتے مارتے چلے جا رہے ہیں، اس روڈ سے اس روڈ، اس روڈ سے اس روڈ، ہے نہیں؟ پھر قرآن نے کہا وعملوا الصالحات، اور جو اچھا عمل کیے، ایک چکا اور لگ گیا، سائیکل بن گئی۔ بنی کہ نہیں بنی؟ ہاں سائیکل بن گئی، موٹر سائیکل اب دھرم سے جلگاؤں جا رہا ہے، بیٹھا آدھے گھنٹے میں بھساول، ہے نہیں؟ پھر قرآن نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جس نے حق کی تاکید کی، تائید کی، حق کے ساتھ رہا، یعنی 3 چکا لگ گیا، 3 ویلر، ہے نہیں؟ اب دوست کو بٹھایا، تو بھی بیٹھ جا، تو بھی آجا بیٹھ جا، 3-4 کو بٹھا کے آرام سے جا رہا ہے، جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کے ساتھ رہا، صبر کا دامن تھامے رہا، ہے نا؟ 4 چکے لگ گئے 4 ویلر، اب بناتے جا رہا ہے ممبئی کو، ہے نہیں؟ تو اگر یہ 4 چکے برابر رہے تو ممبئی جا کر کے آئیں گے، اور یہ 4 چکے، میں مثال بتا رہا ہوں آپ کو، اسی طریقے سے یہ 4 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں رہی تو آپ دن دناتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیسے جائیں گے؟ ہاں تو یہ 4 چیزیں بڑا امپورٹنٹ ہیں، بہت مہتوپورن ہیں۔ آپ ان 4 چیزوں کو پکڑے رہیے، اس پر عمل کیجئے تو کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اور 4 میں سے جیسے یہ چھوڑتے جائیں گے ویسے ویسے نیچے جاتے دھکیلتے جائیں گے نیچے کو، ہے نا؟ تو نمبر 1 پر کیا؟ ایمان، پھر اعمال صالحہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ چیزیں رہیں گی تو جنت میں جائیں گے، تو کامیاب ہوں گے نا۔ اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ فرائض پر دھیان دیں، توجہ دیں، زور دیں ذرا۔ بات ہماری چل رہی تھی کربلا کے حوالے سے، ابھی داستان اتنی لمبی ہے کہ اس کو بولتے بولتے میں نے کہا 5 گھنٹے تو آج صرف کربلا کے 10 تاریخ کے ہو جائیں گے خالی، اگر بولنا ہے۔ الحمدللہ کی جو ہے اللہ کرم ہے کہ اگر 5 گھنٹے تو صرف 10 محرم کے دن لگ جائیں گے بھائی، 10 محرم ایک دن کے تعلق بولے 5 گھنٹے لگ جائیں گے، معمولی بات تھوڑی ہے۔ جانیں قربان کی ہیں بابا، جانیں۔ ہاں
ارے ہمارے یہاں کوئی تھوڑا حادثہ ہو جائے پوچھیں تو آج بولتا ہے وہ وہاں گیا تھا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں پہنچا، پھر اس کو لیا، اس کو ساتھ دیا پھنا، مطلب اس کا اتنا سے بڑے کام کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیا وہ. ہاں ہمارا تو پہلے ہی اتنا بڑا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کربلا میں اترے، اور اترنے کے بعد اپنے تمام تر ساتھیوں کا خیمہ لگا دو. اور اب حال یہ ہے ابن سعد لشکر لے کر کے آیا. بڑی تیزی کے ساتھ میں واقعہ آگے بڑھا رہا ہوں. 7 محرم سے پانی بند کر دیا ہے نا. جانتے تھے کہ پانی اگر بند نہ ہوگا تو ہم بچ نہیں پائیں گے، پہلے پانی بند کرو. ایک چیز اور، اللہ اکبر، پانی بند کر دیا کوئی بات نہیں. امام حسین اگر چاہتے نا تو نہر فرات آپ کے پاؤں سے ہو کر کے گزرتا. اور یہ چیز آپ نے بارہا سنا، ایک نکتہ اور سن لیں، یہ چیز امام حسین کی اولاد نے ہندوستان میں کر کے بتایا ہے. امام حسین کی اولاد، ہمارے اور آپ کے خواجہ، ہم غریبوں کے راجہ، ہندوستان کے خواجہ. آپ سنتے ہیں نا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے. ایک چیز سرکار غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ مرید سے کہا جاؤ کاسا لے کر کے جاؤ، جا کر کے پانی سے کہنا اے پانی چل، تجھے خواجہ نے بلایا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے، غریب نواز خود نہیں گئے، خود نہیں کہا کہ پانی تو آ. یعنی غریب نواز کے مرید میں کتنا پاور ہے. غریب نواز خود نہیں گئے، مرید کو بھیجا تھا نا. صحیح ہے، یہی سنے ہیں نا، کتابوں میں یہ لکھا ہے، مرید کو بھیجا تھا جا کے پانی سے کہنا چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے. اب یاور میں پانی کو بلاتے ہیں، پانی ذرا پانی آ جاتا ہے، آپ کی بات سن لیتا ہے وہ. اس کے پاس کتنے بڑے بڑے کان ہیں، ہاتھی کے جیسے بڑے بڑے کان ہیں کیا، سن لیتا ہے. پھر غریب نواز نے کہا کہ پانی سے کہنا. کیا کہا تھا؟ پانی سے کہنا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے. تو پانی کے پاس تو کان ہی نہیں ہے تو سنا کیسے؟ صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ پانی کے پاس کان ہے، جب ہے نہیں تو سنا کیسے؟ یہی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خواجہ غریب نواز کی توجہ پڑی تو پانی کے اندر سننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اگر سنے نہیں، حکم اگر سنے نہیں تو مانے گا کیسے؟ بھائی آپ مجھے بلا رہے کہ آپ آؤ، سنوں گا تو نہ آؤں گا. میں بہرا ہوں تو کیا آؤں گا؟ بھائی سنوں گا تو نہ آؤں گا. اگر میں بہرا ہوں، سن ہی نہیں پا رہا ہوں، آپ دور سے بلا رہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، آپ بلاتے رہو. تو سننے کے لیے، وہ حکم ماننے کے لیے سننا ضروری ہے. اور پانی کے پاس کان، تو حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے، آپ کے حکم سے آپ نے پانی کو حکم دیا، تو آپ کے ذریعے سے، حکم کی وجہ سے پانی کے اندر قوت سماعت پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. ایک چیز اور بتا دوں، یہ قوت سماعت اگر پیدا ہوئی تو کل کو کوئی نہ کہہ دے غریب نواز نے کہنے پر نہیں، غریب نواز نے حکم تو دیا مگر یہ اللہ کی عطا سے ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی عطا سے ہے. غریب نواز نے کہا جا کر پانی سے کہنا تجھے خواجہ نے بلایا ہے. پانی نے سنا، سننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اور جب صلاحیت پیدا ہو گئی تو آنا ساگر اتنا نہیں تھا. گئے ہیں غریب نواز کی بارگاہ آنا ساگر، دیکھے ہیں کتنے ہزار لوگ گئے. بھائی اتنا ہے، آپ کے یاول بڑا اتنا جیسا ہے. آپ کے یاول کی طرح اتنا بڑا ہے آنا ساگر. تو یہ پورا آنا ساگر ایک کاسے میں آ گیا، کوجے میں آ گیا ہے نہیں. سوچنے والی بات یہ ہے، اتنا بڑا آنا ساگر اس کوجے میں کیسے آ گیا؟ یہ میرے غریب نواز کی کرامت ہے. سبحان اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ابھی اس میں بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر جب سرکار امام علی مقام کے اولاد کا یہ حال ہے تو امام علی مقام کا حال کیا ہونا؟ سبحان اللہ. مگر یہ کرامت دکھا کر کے لوگوں کو مسلمان بنانا تھا اور وہاں پر صبر کر کے اسلام کو بچانا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما.
ہے نا. علی مرتضیٰ نے دعا کی ہے, فاطمہ زہرا نے دعا کہ مولا حسین کو صبر عطا فرما. اب پانی بند کر دیا گیا, 3 دن سے پانی بند ہے. حال کیا ہے, سب پانی پی رہے ہیں, سب پی رہے, جانور پی رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی ستر پیے. ہاں, چھوٹے پیے, بڑے پیے, سب آن کر پیے, ہے نا. پانی جانور پیے تو منع تم نہ کیجیو, ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. سب پانی پی رہے ہیں مگر فاطمہ کے لال پر پانی بند ہے. اللہ اکبر. جن کے نانا جان اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے, جنہیں کوثر کا مالک اللہ نے بنایا ہے, ان کے نواسے پر پانی بند ہے. اللہ اکبر. پانی بند ہو گیا. 9 محرم کی شب ہے, یعنی 9 محرم کا دن گزار کے شب 10ویں شب لگی. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میرے ساتھیوں سنو, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ میرے جان کے پیاسے, میرے خون کے پیاسے, جان کے دشمن بنے پڑے ہیں, لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. ان کی دشمنی مجھ سے ہے, جب یہ مجھے شہید کر دیں گے تو کسی سے کچھ مواخذہ نہیں, کہ کسی سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی, کسی سے کچھ نہیں کریں گے, تو لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جاؤ اور جو ہے ان کا میرا معاملہ ہم دیکھ لیں گے. ساتھیوں کا کہنا سبحان اللہ, چاہے وہ حبیب بن مظاہر ہو, زہیر بن قین ہو, یا مسلم بن اوسجہ اسدی ہو, یا اولاد عقیل ہو, سب ایک بعد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا امام یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں, آپ کو ان دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے جائیں. خدا کی قسم آپ کے بعد ہمیں زندہ رہنا گوارا نہیں ہے کہ آپ ہمارے نگاہوں کے سامنے آپ شہید کر دیا جائے اور ہم چلے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. زہیر بن قین نے تو یہاں تک کہا تھا کہ حضور میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کی محبت میں مر جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, یہاں تک کہ 1000 بار مجھے شہید ہونا پڑے تو میں شہید ہو جاؤں, لیکن آپ اور آپ کی آل پر آنچ نہیں آنے چاہیے. یہ آپ کے جانثاروں کی بات ہے, سبحان, آپ کے محبوں کی بات ہے. کوئی ایسے محب ہے جو جان لٹا دیتے ہیں, کوئی ایسے بھی ہے جو بس نام کے دیوانے بڑے پڑے ہیں, ہے نا. دیوانہ بننا اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست. شاعر نے کہا دیوانے کو تحقیق سے, دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ ہوتا ہے. تو دیوانہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے. سب نے کہا کہ حضور ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, ہم یا تو مریں گے یا تو ماریں گے, آپ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ جب دیکھ لیا کہ میرا کوئی بھی ساتھی جانے کو تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا سنو پھر ایک کام کرو, سب اپنے اپنی نظریں اوپر اٹھاؤ, اوپر آسمان کی طرف دیکھو. جب سب نے اپنی اپنی نظریں اوپر اٹھائی تو کیا دیکھا, جنت نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور جنت میں ہر ایک کے محل نظر آ رہے ہیں. جو ابھی شہید ہوئے نہیں ہیں, ابھی شہید ہوئے نہیں ہے, مگر اللہ نے جنت میں ان کے لیے محل تعمیر فرما دیا. سبحان اللہ. امام حسین نے کہا اپنی نظریں اوپر اٹھاؤ, دیکھو اوپر کی طرف. اوپر دیکھا, سب کو اپنے اپنے محل نظر آنے لگے. سب اپنے دل میں خوش ہو گئے کہ ہم لوگ نواز رسول کی محبت میں دنیا سے جائیں گے اور اللہ تعالی ہم کو اصلاح عطا فرمائے گا. یوں تو کیونکہ میں نے شہید کے بارے میں گفتگو نہیں کی, ورنہ شہید کے اتنے فضائل ہیں, اتنے معاملات ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی زندگی وفا کے اس کے تعلق گفتگو کریں گے. شہید کا مقام تو یہ ہے کہ ان کے جسم سے نکلنے والا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالی جنت میں جو اس کا محل ہے اسے دکھا دیتا ہے. مگر یہاں خون کا قطرہ بھی گرا نہیں ہے, مگر جنت میں محل دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. امام حسین نے سب کو اپنا اپنا محل دکھا دیا, اپنا اپنا محل دیکھا, چراغ گل ہو گئے. کہا ایک کام کرو, سب عبادتوں میں تلاوتوں میں لگ جاؤ. سب رات بھر ذکر کر رہے ہیں, تلاوت میں مشغول ہے, پوری رات یاد الہی میں مستغرق رہتے. بیٹھ, پوری رات یاد الہی میں مستغرق رہتے ہیں. اب حال یہ ہے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے, وہ خون والا سورج 10 محرم الحرام کا طلوع ہوتا ہے.
وہ ایسا دن ہے جس دن کو قیامت صغریٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈراؤنا دن، وہ خون والا سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے امام عالی مقام اور آپ کے چاہنے والے نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے کرتے اونودگی چھا گئی، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے نواسے، ان قریب تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ اللہ پر جن کو بشارتیں بار بار مصطفیٰ کریم دے رہے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے حضرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے کہ اس رات ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ کربلا کی سرزمین پر کوئی عورت کنکریاں چن رہی ہے، کنکریاں چن رہی ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی عورت کنکریاں چن رہی، کنکریاں۔ پوچھا کہ اے خاتون آپ کون ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ خاتون کہتی ہے کہ میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا، میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، کل میرا بیٹا یہاں پر شہید ہوگا، میں کنکریاں چن رہی ہوں کہ میرے بیٹے کا لاشا جب یہاں پر گرے تو میرے بیٹے کے جسم پر کنکری نہ چبھنے پائے۔ اللہ اکبر۔ اور کنکری کس انداز میں چن رہی ہے تو بھی فرمایا گیا کہ اپنی آستین سے کنکریوں کو سمیٹ کے بہار کے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ہٹا رہی۔ اللہ، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کنکریاں چن رہی ہے، وہ فاطمہ اللہ اکبر۔ اور آج لوگ یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دونوں شہزادوں کی لڑائی تھی، وہ بھی شہزادے تھے، یہ بھی شہزادے، معاذ اللہ، نہ جانے کیا کیا جملے لوگ آج استعمال کریں کے حوالے سے، خاص کر کے یہ وہابڑے لوگ تو ہل حدیث لوگ، یہ تو بہت زیادہ ہی یزید بن معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر یزید کو تم رضی اللہ عنہ کہے تو ایک کام کرنا، اپنے بیٹے کا نام بھی یزید رکھ دینا۔ ہم حسین والے ہیں، اپنے بچوں کا نام حسین رکھتے ہیں۔ تم کو یزید سے اتنی محبت ہے تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دینا، معلوم چلے گا دنیا کتنی لعنت برساتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا وہ ڈراؤنا دن، وہ بھیانک دن، وہ قیامت صغریٰ والا ماحول، سورج طلوع ہوتا ہے، جنگ کا نقارہ بجتا ہے۔ اب حال یہ، ادھر سے بھی کچھ مرد مجاہدین، ادھر سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، ادھر بھی ہاتھ کٹ رہے ہیں، ادھر بھی ہاتھ کٹ رہے ہیں، ادھر بھی جو ہے زخم لگ رہے ہیں، ادھر بھی زخم لگ رہے ہیں۔ کبھی زہیر بن قین جاتے ہیں، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، کبھی حبیب بن مظاہر جاتے ہیں، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے امام عالی مقام کے چاہنے والے جاتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں ایک شخص کا ذکر بڑا خوبصورت طریقے سے کتابوں میں آیا ہے، اس ایک ذکر کو کر کے جو ہے آج کی گفتگو جو ہے سمیٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو نیند بھی آئی؟ نیند آ رہی نا؟ نہیں آ رہی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باہر والوں کو آ رہی ہوں گی، اندر والے کو آئے نہ آئے، باہر والوں کو آ رہی ہوں گی۔ زوریں کب ختم کرے حضرت، شیر لے کے ہم بھاگے گھر کو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے سب کو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ انہی لوگوں کی فہرست میں یوں تو سب نے اپنی جان نے قربان کی ہے، جو بھی محب اہل بیت تھا۔ ایک چہرہ جسے حضرت حر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک چہرہ حضرت حر کے نام سے، اور ایک چہرہ وہب بن عبداللہ کلبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت حر کے تعلق سے میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، اور آج آپ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے بارے سن لیں۔ وہب بن عبداللہ کلبی جو ہے وہ ان کی شادی ہوئے ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے۔ کتنے دن ہوئے تھے؟ صرف 17 دن ہوئے تھے۔ ماں کی اکلوتی اولاد،
ایک ہی بیٹا ہے نا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، شادی ہوئے صرف 17 دن ہوئے ہیں، ماں کو معلوم چلا کہ نواز رسول کربلا میں آئے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد اور یزید کے کتے امام حسین کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، یزیدی لوگ امام حسین کے قتل کے در پہ ہو چکے ہیں۔ تو ماں اپنے بیٹے کے قریب آتی ہے، اپنے بیٹے کے قریب آ کر کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں بھی کیا ماں ہے، سبحان اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بیٹا کہتا امی جان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو آپ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہے اور نہ میں کبھی آپ کی نافرمانی کروں گا، آخر وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے، بات دراصل یہ ہے، میں نے سنا ہے کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام آئے ہوئے ہیں، نواز رسول آئے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد نے لشکر کو بھیجا ہے امام عالی مقام کو جو ہے شہید کرنے کے لیے۔ اے میرے بیٹے، میری زندگی کی کمائی سب تو ہی تو ہے، میری زندگی کی پونجی سب تو ہے۔ اے بیٹے میں جانتی ہوں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا تو ہے، لیکن اے بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم زندہ رہے اور ہمارے نگاہوں کے سامنے امام عالی مقام شہید کر دیا جائے، یہ کیسی محبت ہے؟ اے میرے بیٹے میری خواہش یہ ہے کہ تو امام عالی مقام کے نام پر قربان ہو جا۔ اللہ اکبر۔ ماں اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی ہے، لیکن یہ ایسی ماں ہے کہ اپنے بیٹے کو امام کے نام پر قربان کرنا چاہتی ہے۔ اللہ، اس لیے کہ جنہیں دنیا کی ہوس ہوتی ہے وہ دنیا دار کی طرح سوچتے ہیں، جنہیں دین کی فکر ہوتی ہے وہ دیندار کی طرح سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، کتابوں میں اس عورت کا نام حضرت قمر لکھا گیا ہے۔ اللہ کو کہتی ہے بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو قربان ہو جائے، امام عالی مقام کے نام پر سر کو قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کہتا امی جان اتنی سی بات ہے، آپ کہتے قربان ہونے کے لیے تو میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس سے بڑی سعادت خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری جانیں قربان ہو رہی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی رضا حسین کی رضا مضمر ہے۔ اگر حسین راضی ہو گئے تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے اے امی جان میں اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن اے میری پیاری امی جان میری شادی کو ہوئے ابھی صرف جو ہے 17 دن گزرے ہیں، ابھی 17 دن پہلے میرا نکاح ہوا ہے۔ وہ جو میری شریک حیات ہے بڑی تمنا و آرزو مرادوں کو لے کر کے میرے ساتھ رہ رہی جی رہی ہے، امی جان ایک بار ان سے مجھے پوچھ لینے دیجئے۔ ماں کہتی بیٹا سن، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، کہیں تجھے وہ بگاڑ نہ دے، کہیں تجھے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے لا کر کے تمہارے دل سے عشق حسین کو نکال نہ دے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے امی جان میرے سینے میں جو عشق ہے یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے، حسین کے محبت سے میرا دل اس قدر رچا اور بسا ہے کہ اس دل میں اب کسی کی محبت رچ اور بس نہیں سکتی، بس مجھے جانے دیں، اپنی بیوی سے میں اجازت لے لیتا ہوں۔ بیوی کے قریب گئے اور جا کر کہا اے میری شریک حیات سنو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں میدان کربلا میں، ان کو یزیدیوں نے چاروں طرف سے نرغے میں لیا ہے، اے میری پیاری بیوی میں چاہتا ہوں کہ ان کے نام پر قربان ہو جاؤں، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دوں۔ اے میری پیاری بیوی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیوی رونے لگی اور سسکیاں باندھتے ہوئے کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میری تمام تر تمنائیں ایک طرف ہے لیکن آل رسول کی محبت ایک طرف ہے، میں آپ کو اجازت تو دوں گی لیکن شرط اتنی ہے کہ مجھے بھی آپ امام حسین کی بارگاہ میں لے کر کے چلیں، کچھ وعدے ہیں جو امام حسین سے کرنے ہیں۔ حضرت قمر ہیں، ساتھ میں بیٹا ہے، ساتھ میں بہو ہے، تینوں امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد سلام
عرض کرتے ہیں، حضرت قمر کہتی ہیں اے نواسے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، یہ میرا بیٹا ہے، میری زندگی کا سہارا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اے نواسے رسول میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے نام پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کہتے ہیں اے قمر تو اپنے بیٹے کو لے کر کے جا، تیری محبت جو تو نے ہم سے کیا ہے اللہ تجھے اس کا بہتر جزا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اے قمر سن، تیرے بیٹے تیرے بڑھاپے کے سہارا ہے، تمہارے بیٹے کو یہاں لا کر کے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیٹے کو گھر لے کر کے جا۔ حضرت قمر کہتی ہے اے ابن رسول میں نے تو سنا تھا کہ جو بھی اہل بیت کے دروازے پر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، آج میں آئی ہوں آپ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں بلکہ اس ارادے سے آئی ہوں جو بھی میری تمنا ہوگی مرادیں ہوگی آپ پوری فرما دیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے قمر یہ کیا بات کر رہی ہو، جا تو صحیح، ہم نے تمہاری محبتوں کو قبول کر لیا ہے اور کل میدان محشر میں ہم اپنے نانا جان سے بھی کہیں گے اور رب کی بارگاہ میں بھی کہیں گے مولا یہ تیری بندی قمر اپنی بیٹی کو لے کر کے آئی تھی تیرے محبوب کے نواسے کے لیے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر بھی کرم فرما دے۔ حضرت قمر کہتی ہے اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے میری اس خواہش کو ضرور پوری فرما دے، میرے بیٹے کو آپ کے نام پر قربان ہونا چاہیے، میرا بیٹا آپ کے نام پر قربان ہو جائے، بس ہماری اس تمنا کو اس آرزو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ابھی نوجوان ہے، شادی کو صرف ابھی 17 دن گزرے ہیں، بیوی امام علی مقام کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ باتیں میری قبول فرما لیں۔ امام علی مقام کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے حضور میں اتنا چاہتی ہوں کل جب میرا شوہر جب میرا شوہر انتقال کر جائے، شہید ہو جائے اور جنت میں پہنچ جائے، حور و غلما کی جھرمٹ میں رہے، تو جب جنت میں جائے تو اکیلے نہ جائے، میرا ہاتھ ساتھ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر کے یعنی مجھے ساتھ لے کر کے جنت میں جائے۔ اگر یہ اس طریقے سے وعدہ کرتے ہیں تو میں میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے جب یہ جملہ سنا، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں جب میں جنت میں جاؤں گا تنہا نہیں جاؤں گا، میری اس بیوی کو میری شریک حیات کو ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے لوگ تھے، کیا محبتیں تھی دین سے، کیا پیار تھا اسلام سے، کیا ان کا جذبہ اور حوصلہ تھا۔ تاریخ میں بتاتی ہے جو بھی اپنے سینوں میں ایسے حوصلے پیدا کر لیتے ہیں اس قوم کو کوئی اپنے قدموں تلے روند نہیں پاتا۔ آج بھی اگر ہم نے اپنا طریقہ بدلا تو انشاءاللہ ہم کامیاب و کامرا ہوتے نظر آئیں گے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ، بس تمہارا ایمان مکمل ہو جائے، ایمان کو کامل کر لو، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پسپا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ تمام تر باتیں ہونے کے بعد اب حضرت قمر کا بیٹا حضرت وہب بن عبداللہ کلبی تلوار نکالتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ نیزہ لے کر کے جو ہے میدان کارزار میں جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لیے آئے۔ اس کڑیل نوجوان کو دیکھ کر لوگوں کے سینوں میں دل دھڑکنے لگے، لوگوں کے سینوں میں دل دھڑکنے لگے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے کس سے مقابلے کے جا رہے ہو، دیکھتے ہو کون ہے؟ آپ بار بار کہتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لیے آئے، مگر کوئی آنے کو تیار نہیں۔ کسی نے کہا تھا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا تھا او فاحشہ کے بیٹے مجھ سے لڑنے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، سن میں وہ ہوں بنی کلب جو ہے قبیلہ کلب کا ایک فرد عظیم ہوں، اور میرے جو امام ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ امام الانبیاء کے لباس ہے، سید الشہداء امام حسین ہے، وہ ہمارے امیر ہے، وہ ہمارے امام ہے۔ اس طریقے سے آواز لگاتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کوئی آتا ہے
ایک وار کرتے ہیں نیزے کو اس پار سے اس پار کر دیتے ہیں، دوسرا آتا ہے اٹھا کر پٹک دیتے ہیں، ہڈیوں کو جو ہے چکنا چور کر دیتے ہیں، کوئی آتا ہے اسے مار دیتے ہیں، ایک بعد گرے ایسا لگ رہا ہے جیسے کھیرے اور گاجر کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا جائے، زمین پر جو ہے کھیرے گاجر کی کھیتی کر دی جائے، اس طریقے سے سروں کو کاٹ کاٹ کر کے کھیتوں پہ بو دیا گیا ہے، کسی میں طاقت نہیں کہ وہب بن عبداللہ کلبی سے جو ہے لڑ سکے۔ اب حال یہ ہے حضرت عبداللہ بن وہب کلبی دوبارہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، اے امی جان بتاؤ تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں، اب تو تم مجھ سے خوش ہو گئی ہو نا؟ حضرت قمر کہتی ہے بیٹا میں تم سے خوش اس وقت ہوں گی جب تم نے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تب میں تم سے راضی ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت قمر کا بیٹا وہب بن عبداللہ کلبی گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، ماں کو سلام کرتے ہیں، امام حسین کو سلام کرتے ہیں، بیوی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، الوداعی سلام کہہ کر گھوڑے کو دوڑا کر کے جو ہے میدان کارزار میں آتے ہیں۔ اب حال یہ ہے پھر پکارتے ہیں حل میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لیے آئے، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ ابن سعد نے کہا تھا اگر یہ اسی طریقے سے لڑتا رہا تو یہ ایک اکیلا آدمی پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دے گا، لہٰذا موقع نہ دو، چاروں طرف سے گھیر لو، تیروں کی بارش کر دو، تلواروں کی بارش کر دو۔ ان کا بس ایک ہی حربہ تھا، جب کچھ نہ آتا چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا، تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، تلواروں کی بارشیں ہو رہی، یہاں تک کہ آپ کا گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، آپ گھوڑے سے اترتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور پیادہ ہی جو ہے آپ جو ہے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا نیزہ آپ کے جو ہے سینے پہ لگتا ہے، اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے، آپ گر جاتے ہیں، آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر کے جو ہے امام حسین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سر اقدس کو لیتے ہیں، حضرت قمر کو لا کر دیتے ہیں، تم نے کہا تھا کہ میرا بیٹا قربان ہو جائے، لو دیکھو تمہارا بیٹا قربان ہو گیا، اللہ کی رضا کے جان کو اپنے رب کی بارگاہ میں جان کو قربان کر دیا۔ اے قمر تیری قربانی رائے گاہ نہیں گئی، اے قمر تیری قربانی برباد نہیں گئی، تیرے بیٹے نے دین کی خاطر جان کو قربان کیا ہے، کل تیرا یہی بیٹا تمہارے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، کل یہی بیٹا تمہارا جنت میں جانے کا جو ہے ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قمر اپنے بیٹے کے سر کو جو ہے اپنے پہلو میں رکھتے ہیں، اپنی گود میں لیتے ہیں اور گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں میرے لال میں تم سے راضی ہو گئی ہوں، میرے لال میں تم سے راضی ہو گئی ہوں۔ ادھر ان کی ماں اپنے بیٹے کو جو ہے اپنے جو ہے گود میں رکھ کر کے بالوں کو ہٹاتے ہیں، گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اپنے بیٹے کے سر کو اپنی بہو کو دیتی ہے، بہو نے اپنے شوہر کے سر کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بس اسی عالم میں اس کی بھی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب حال یہ ہوتا ہے دونوں میاں بیوی ایک ساتھ جنت سدھار جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑتا ہے، قربان کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتا۔ حضرت قمر نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ مقام عطا کیا کہ آج تک دنیا حضرت قمر کو شہید کی ماں کہہ کر کے پکارتی ہے۔ اس سے پہلے وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں حضرت قمر کے نام سے جانی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی شہید ہو جاتے ہیں، اب حضرت قمر کا مقام بڑھ جاتا ہے، مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے اور مقام یہ ہوتا ہے اب دنیا کہتی ہے حضرت قمر ایک شہید کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جو ہے دین کے کام کرنے والوں کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، یہ داستان کربلا ہے، یہ واقعات کربلا ہے۔ واقعہ کی تاریخ کربلا کی تاریخ میں ایسے واقعات جو ہے رونما ہوئے ہیں، جب ان کو سنتے ہیں تو دل ہمارا چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے قربانیاں پیش کی ہے، کیا کیا صعوبتیں ہمارے بزرگوں نے برداشت کی ہے، کیا کیا مشقتوں کا سامنا کیا ہے دین اسلام کی خاطر۔
کیا اب بھی ہم نہیں سدھریں گے؟ کیا اب بھی ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم دین سے نہیں جڑیں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا نہیں کریں گے؟ کم سے کم ان شہیدوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تو سوچو۔ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ زندگی آپ کے پاس جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ، کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا آج ہی اپنا فیصلہ تبدیل کیجئے، اپنے آپ کو چینج کیجئے اور دین اسلام کے دامن میں بالکل اس طریقے سے جڑ جائیے جو طریقہ صحابہ نے دیا ہے، جو طریقہ اہل بیت اطہار نے دیا ہے، جو طریقہ کربلا کے ان جانباز مجاہدوں نے دیا ہے۔ یہی طریقہ اگر آپ نے اختیار کیا تو آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے میدان میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ حضرات محترم، لہٰذا باتیں تو بہت کرنے کی تھی، بہت ساری باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہیں گی، مگر اتنی بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ کربلا کی تاریخ ہمیں اعلان پہ اعلان کر رہی، پیغام دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سجا لو۔ ایک ہوتا ہے سمجھنا، ایک ہوتا ہے سنبھلنا اور ایک ہوتا ہے سدھرنا۔ پہلے جو ہے سمجھو، پھر سنبھلو، پھر سدھرو۔ اگر آپ نے تین چیز پر عمل کر لیا انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ حضرات محترم، بس اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت جو ہے کافی ہو چلا ہے۔ بولنے کو غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ سبھی حضرات بھی میرے ساتھ توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔